اس مہینے میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کچھ لوگ ہیں وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی۔ اب ہم سے یہ سوال ہوا ہے کہ بھائی یہ منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ بھائی ہم اس بات کو یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم کسی کی جماعت کی کوئی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں، داعی کا کام دعوت دینا ہے۔ ہم نہ کسی سے لڑتے ہیں، نہ کسی سے جھگڑتے ہیں، نہ کسی کو برا بلا کہتے ہیں۔ ہم وہ بات بیان کرتے ہیں جو دلیل کی بات ہو، اور آپ حضرات غور سے اس بات کو سنیں، اور پھر اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھنڈے دل سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 4 باتیں ہیں جو میں نے ان سے بھی عرض کی اور آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ 3 باتیں وہ ہیں جس پر تمام دنیا کے مسلمان متفق ہیں، اس موضوع سے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ 3 باتیں ایسی ہیں جس پر تمام دنیا کے مسلمان متفق ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 1، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف محبت بھی نہیں بلکہ سب سے زیادہ محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والد، اپنے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہیں۔ دوسری چیز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان کی تشریف آوری، ان کی پیدائش پر مسلمان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ ہر مسلمان سب سے زیادہ اس نعمت پر خوش ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ ان کی پیدائش پر خوش ہونا، خوشی کا تعلق دل سے ہے، کہ دل سے خوش ہو کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ تیسری چیز جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء، تمام مسلمان متفق ہے، ذکر میلاد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا، میلاد نبی کا ذکر کرنا، اس پر کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہے۔ آپ سیرت کی کتاب اٹھائے، عربی میں سیرت کی کتاب ہو، اردو میں لکھی گئی ہو، انگلش میں لکھی گئی ہو، سیرت کی ہر کتاب کا آغاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور میلاد کے ذکر سے ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ذکر میلاد میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، محبت رسول اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا اور ذکر میلاد، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اتنی بات سمجھ لے، محبت صرف 12 کو نہیں کرنی ہے، خوشی صرف 12 کی نہیں ہے، ذکر میلاد صرف 12 کا نہیں ہے، پورے سال، پوری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، آپ کی پیدائش پر خوشی بھی ہے، آپ کی میلاد کا ذکر پوری زندگی کرنا ہے، صرف 12 کو نہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آپ بتائیں اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے اختلاف، سب متفق ہے اس پر۔ لیکن چوتھی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا، یہ ہے مسئلہ۔ کیا آپ کی برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز ہے یا ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ برتھ ڈے منانا، سمجھتے ہیں نا برتھ ڈے؟ یہ ہے چوتھا مسئلہ۔ میں نے عرض کیا ذکر میلاد میں کوئی اختلاف نہیں، آپ جب چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ان کی میلاد کا ذکر کریں۔ اب برتھ ڈے میں اور ذکر میلاد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے ذکر میلاد کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کو نہیں مانتے، میں ممبر پہ بیٹھ کر
آکسفورڈ کے اندر اپنی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر ذکر میلاد کر رہا ہوں. ذکر میلاد کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، آپ پیدا ہوئے. عام الفیل کے 50 یا 55 دن بعد پیدا ہوئے. ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. پیر کے دن پیدا ہوئے. مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ کے پیدائش پر پورا گھر روشن ہو گیا، پورا جہان روشن ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ ربیع الاول میں کب ہوئی ہے؟ مختلف اقوال ہے. 12 ربیع الاول زیادہ مشہور ہے، 8 کو یہ بھی روایت ہے، 9 کو یہ بھی روایت ہے، 10 کو یہ بھی روایت ہے، 2 کو یہ بھی روایت ہے. یہ ہے ذکر میلاد، کوئی اختلاف نہیں. ہم کہتے ہیں جب آپ چاہے ذکر میلاد کرے، 12 کو کرے، ربیع الاول کو کرے، ربیع الاول کے بعد پوری زندگی، کوئی دن اس کے لیے خاص نہیں ہے. لیکن برتھ ڈے منانا یہ اور چیز ہے. برتھ ڈے کیا ہوتا ہے؟ برتھ ڈے یہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو اس دن چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا. اب تو کیک بھی کاٹا جاتا ہے، کیک پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے. بعض لوگ تو 63 کلو اور 63 من کا کیک بناتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، پھر چھری سے اس کو کاٹتے بھی ہیں. ظالموں، کم از کم اس پر نام تو نہ لکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اس کو چھری سے بھی کاٹتے ہو. اور جب جلوس، چراغا باہر سڑکوں پر نکلنا، یہ ہے سیلیبریشن آف دا برتھ ڈے. آپ سمجھ گئے؟ ذکر میلاد اور چیز ہے، سیلیبریشن اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں ذکر میلاد پورے سال کرنا ہے، اس کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے. سیلیبریشن اسلام میں ہے یا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا؟ تو یاد رکھیے، اسلام میں برتھ ڈے منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ خیر القرون میں ہوا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر ہے، ذکر ولادت ہے. یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ولادت ہے. سورہ مریم پڑھ لیجئے، 2 رکوع میں ہے. اللہ نے تفصیل سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ولادت بھی کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ولادت بھی ہے. ذکر ولادت حضرت عیسیٰ کا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا جشن ولادت نہیں ہے. قرآن میں ذکر ولادت ہے، جشن میلاد نہیں ہے. برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا اسلام میں نہیں ہے. پھر ایک بات، عید میلاد النبی اگر کہے تو عید کے تو احکامات ہیں. صبح اٹھنا، غسل کرنا، بدن کی صفائی، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسجد جانا، صدقہ فطر ادا کرنا، 2 رکعت عید کی نماز پڑھنا، خطبہ سننا. خطبے کے بعد لوگ ملتے ہیں، صحابہ ملتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. صدقہ عید الفطر کے بھی آداب ہے، مستحبات ہے، احکام ہے. عید الاضحیٰ کے بھی ہے، جمعے کے بھی ہے. غسل کرنا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، بدن کی صفائی کرنا، مسجد میں آنا، آگے صف میں بیٹھنا. سوال یہ ہے برتھ ڈے منانے کے احکام کیا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ مفتی نہیں ہیں، آپ شیخ الحدیث نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، لیکن اتنی بات تو آپ جانتے ہیں نا. عید الفطر کے احکام ہے، آداب ہے. عید الاضحیٰ کے، برتھ ڈے کے کیا احکام ہیں آپ بتائیں. کوئی برتھ ڈے کا سنت معلوم ہے آپ کو؟ کوئی مستحب معلوم ہے؟ کوئی شرعی حکم معلوم ہے؟ اگر اسلام میں ہوتا تو اس کے احکام ہوتے یا نہ ہوتے؟ بولو بھائی. اس کا کوئی طریقہ تو ہوتا نا. مجھے دنیا کی کسی کتاب میں برتھ ڈے کا کوئی طریقہ بتا دیں منانے کا. میں آپ سے کوئی مناظرہ نہیں کرتا، میں دعوت فکر دے رہا ہوں. سوچو مسلمانوں، اگر دنیا میں برتھ ڈے منانا جائز ہوتا تو خدا کی قسم سب سے بڑا برتھ ڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا جاتا. ابو بکر بھی مناتے،
عمر بھی مناتے، عثمان بھی مناتے، علی بھی مناتے، صحابہ بھی مناتے. ہمارا اختلاف جھگڑا اس میں نہیں ہے بھائی. ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، دنیا کے تمام درخت ان سے قلم بنائے جائے، دنیا کا جتنا پانی ہے سمندر میں، دریاؤں میں، نہروں میں، ان سے سیاہی بنائی جائے، تو دنیا کے جتنے انسان ہیں چھوٹے بڑے سب ایک جگہ مل کر ان قلموں سے سیاہی میں ڈبو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کر دے، یہ سارے قلم ختم ہو جائے، یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے.